مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. جی جی، یہ آپ کے پاکستان کے اور پنجاب کے پٹواریوں کی کتی ماں گا رہی ہے گانا. کس کے لیے؟ قطر کے لیے. ایران کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ ایران یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اگر ایران نے قطر پر حملہ کیا تو قطر پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، کیونکہ قطر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی پرانا اہمیت کا حامل دوست اور رشتہ دار ملک ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. جی جی، مریم نواز جو پاکستان اور پنجاب کے پٹواریوں کی کتی ماں ہے، اس کی پہلی محبت قطر سے جڑی ہوئی ہے. جی جی، جو ماہم ہے وہ قطر سے آئی ہے، والد صاحب اس کے قطر کے بادشاہ ہیں، تو پہلی محبت تو قطر ہی ہوئی نا، اور بیٹی کا باپ بھی قطر میں ہوا. تو لہٰذا اگر ایران نے قطر پہ حملہ کیا تو وہ پاکستان پہ سمجھا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں بھی اس وقت یہ حکومت میں براجمان ہے، قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. فارم 47 کی جعلی وزیر اعلیٰ اور عاصم منیر کی عاشقہ، تیسری چوتھی یا پانچویں ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دھمکی دیکھیں کیسی دے رہی ہے. یعنی کہ قطر ایک اسلامی ملک ہے، ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے، ابو ظہبی، شارجہ، گلف، سعودیہ تمام اسلامی ممالک ہیں. بجائے اس کے کہ تمام اسلامی ممالک کو جوڑ کے ان کو یونٹی کا، اتحاد کا، اخوت کا، مساوات کا درس دے، تڑیاں لگا رہی ہے. پھر دیکھیں، بدماش تڑیاں نہ لگائے تو اور کیا کرے؟ بدماش بدماشی سے نہ جائے تو پھر اور کیا کرے؟ بدماشی سے تو ملک میں آ کے اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہوئی ہے. پاکستان اور پنجاب کے پٹواریوں کی ون اینڈ اونلی کتی ماں مریم نواز ارشد شریف کی قاتلہ ہے. یہ عمران خان کے بغض میں دن رات مرتی رہتی ہے، کیونکہ خان صاحب نے کبھی اس کو گھاس تک نہ ڈالی، پلٹ کے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. یہ تو بڑی سج بن کے پھرتی رہتی تھی کہ کبھی کبھی خان صاحب کی کوئی نظر کرم اس پہ پڑ جائے، پر خان صاحب کی جوتی بھی اس طرح کے لوگوں کو نہیں دیکھتی. تو خان سے اپنی نیگلیجنس کا، اگنورنس کا اور ریجیکشن کا بھی پنجاب کے پٹواریوں کی کتی ماں بدلہ اتار رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب ایران کو بھی دھمکا رہی ہے. اور بی بی، تیرے اپنے چراغ میں جو ہے روشنی نہیں ہے تو دوسروں کو دھمکیاں مت دے. ایران ایک وہ مسلمان بہادر ملک ہے جس نے بڑے بڑوں کو ناکوں چنے چبوا دیے، لہٰذا اس لیے ایسے ملک کو آپ تڑیاں نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ بھی مسلمان ملک ہے. اور پاکستان ویسے نامی گرامی مسلمان ملک ہے، پر پاکستان مسلمان ملک اب رہا نہیں. یہ ایک لبرل مقبوضہ فوجستان پاکستان ہے، جس کے اوپر اس وقت فوج کا قبضہ ہے اور مکمل طور پہ مارشل لا ہے، اور ایک ذہنی مریض تاحیاتیوں والا، استثناؤں والا پاگل جو ہے اس ملک کے اوپر براجمان ہے، اور وہ ہے عاصم منیر. لہٰذا وہ بھی وہی کہے گا جو اس کی جنرل رانی کہے گی. جنرل رانی کے عشق میں اس نے پاکستان برباد کر دیا ہے، عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے، اور ایک پاکستان کے ہر دل عزیز اور سچے لیڈر عمران احمد خان نیازی کو غیر ضروری طور پہ اور ناجائز جیل میں بند کر کے رکھا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک سعودی عرب بھی جو پاکستان کے یا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک عزت تکریم اور ایک مقامات مقدسہ والی جگہ ہے، اس کو بھی ایران کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈالروں والے ملک کے خلاف ہے. لہٰذا جہاں سے ڈالر آئیں گے وہی ان کا مقامات مقدسہ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ سعودیہ ہے یا ایران ہے. ایران میں بھی تو اماموں پاکوں کے اور جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد ہیں، ان کے اتنے مقامات مقدسہ اور ان کے روزے مبارک جو ہیں وہ بھی تو ایران میں ہیں. تو ایران بھی اتنا ہی عزت اور تکریم کے قابل ہے، سعودی عرب بھی عزت اور تکریم کے قابل ہے. وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے سعودی عرب مدینہ شریف ہے، اور اس کے بعد ایران ہے، اور وہ تمام مسلم ممالک جہاں پہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے روزے موجود ہیں. لہٰذا تمام اسلامی ممالک کو جوڑنے کی بجائے تڑیاں لگا رہی ہے عاصم منیر کی طرح. بدماشنی اور سارے چوروں، ڈاکوؤں، ٹھگوں کے، لٹیروں کے جو ٹولے پاکستان پہ براجمان نا، بس دعا کریں کہ اللہ ہی ان کو اس دنیا سے اٹھا لے، ان کی ساتھ ساتھ نسلوں سمیت. آمین ثم آمین. الہی آمین. بہت شکریہ.